دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام جانتے ہیں کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالی یا چند مہینے کے بعد پورے مہاراشٹرا میں بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پورے مہاراشٹرا کے ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اور عوام کے درمیان میں جا کر ہم اپنی بات کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی لاتور میں، ادگیر میں اور ضلع لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیہ کے الیکشن ہوں گے، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔ میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے، آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعائیں، آپ کا ساتھ، آپ کی سرپرستی مجلس اتحاد المسلمین کو آنے والے بلدیہ انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف لاتور بلکہ لاتور ضلع میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لے گی، وہاں پر ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ہماری جماعت کے، آپ کی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گا، اور ان کو رکن بلدیہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رکن بلدیہ منعقد کرے گا، منتخب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج ہم وطن کے 75 سال کی آزادی منانے جا رہے ہیں 15 اگست کو، اور میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر، نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملا، ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا، تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تبھی آپ سے انصاف ہوگا، آپ کے حقوق ملیں گے، اور آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منعقد کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو قربان کیا، اگر ان کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں، مجھے سیکولرزم کے نام پر کسی کو ووٹ دینا ہے یا کسی کو ووٹ نہیں دینا ہے، تو یاد رکھیے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پارٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے، تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے، ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی۔ آپ سیاسی قوت بنو، سیاسی طاقت حاصل کریے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل، اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ پھر 75 سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا سچر کمیٹی کے فائنڈنگ جھوٹے ہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ کیا کہتی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشٹرا کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے، تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے۔ یہ لڑائی جو آج مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے، یہ لڑائی جو امتیاز جلیل، ڈاکٹر غفار قادری، لاتور کے صدر محمد علی، سید معین، شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہیں، ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جو مصائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا، یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تکالیف کو نہ دیکھ سکے۔ یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ یقیناً یہاں پر آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے ووٹ میں تبدیل کر دے گا، تب ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہی انقلاب کو ہم کو اور آپ کو برپا کرنا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے ووٹوں سے کبھی ہوگا، میری اس بات کو یاد رکھ لو۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اتر پردیش میں 150 تقاریر کیا، ہر تقریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤ گے، تم اکھلیش کو ووٹ دو گے تو تمہارا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اویسی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے۔ آپ اپنے ووٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ایک بچہ بدایون کا، اس کو پولیس پکڑتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کاٹا، اور گوشت کے الزام میں، اسمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے حصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا؟ کیا کوئی بہوجن سماج کا لیڈر بولتا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم بیان دیتے ہیں، میڈیا میں بولتے ہیں، مجلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب،
جس بچے پر یہ ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ خبر کھود کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں گڑبڑ ہوئی، میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف۔ میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے، اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موتیا اتر چکا ہے، تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے، مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا، مسلمان پتھر پھینکا۔ ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا، دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاؤ آپ، مگر یہاں پر نہیں، یہی لوگ کیے، یہی کیے، یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے۔ یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو۔ تم 40 سال سے صرف یہی کہانی، نہیں مسلمانی پھینکا، مسلمانی کیا، تو کیا سب کیا دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے، ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے، زبان نہیں کھولتے۔ مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے کوشش کی، جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے، ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا۔ آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے، اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے، مجھے بتاؤ۔ تم صرف سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے، تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے، تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے منہ میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہوں اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو، انصاف کو بیان کروں۔ مگر سن لو گولی مارنے والوں، سن لو میرے دشمنوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ گولی چلانے والوں۔ مجھ کو مارنے والوں یاد رکھو، تم کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا تو ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ موت تو سب کو آنے والی ہے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، جو آیا وہ جائے گا، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، مگر کون جائے گا؟ سب کو جب جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سامنے لانے کا کام کرنا ہے، ہم کو باطل کو شکست دینا ہے، حق کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے،
میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے. ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، یاد رکھو میری اس بات کو. ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو، میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں. کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، میں کہوں گا نہیں. تم نے اگر تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا، دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا دبا کے، یاد رکھو. وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے. اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے. اب ڈرانے والے یاد رکھو، تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے. میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں. دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے. وہ بچے کا نام، مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا. 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے. اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو. موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی. وہ جن گن من پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے. کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے. میں نے اپنی کوکھ کو جاڑ دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی. ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کھونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ظلم نہیں سہیں گے. اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے. یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں. ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں. میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے. اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا. اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے. قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا.
قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا. بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے. آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے. اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا، راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا، شیو سینا میں بھی ہے نا. ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے. پڑے ہوئے ہیں، ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے، نیتا بنو گے تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا، تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا. تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا. تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا، آپ کو نیتا بنانا، آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا. تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اختیار بھی حاصل ہے، جمہوریت ہے. مگر کیا آپ بتائیے، مجلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس فرقہ پرست ہے. ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست ہوتی تو اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو اورنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو کیا کانگریس نے ہرایا؟ کیا راشٹروادی نے ہرایا؟ اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا؟ اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا. یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو. اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لاتور کی جنتا، تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر. مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے، اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہاں کیا ہوتا، یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں. نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں. اسد الدین اویسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی قوت بن جائے، مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے. تب آپ دیکھیں گے، شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو نیتا بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور قائد بننا ہے، بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی قوت سے حل ہوگا. آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں یہ شخص کہتا تھا، ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں
کہ آپ ہمارا ساتھ دو، آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں، آپ محمد علی کا ساتھ دو، مجلس کا ساتھ دو، اور آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں اپنے ووٹ سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریے۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے، مگر آپ بتائیے، جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا، تو کیا ہم مہاراشٹر میں ایک اور انقلاب نہیں برپا کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، بہت سی باتیں کرتے آئے ہیں، ارے ویسا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکولرزم ہے، کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ جو سمویدھان میں سیکولرزم ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سیاسی سیکولرزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں۔ یہ سیاسی سیکولرزم کیا ہے سنو آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے، جین برادری کے ایک ضعیف آدمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے ہسبینڈ نے، شوہر نے خوب پیٹا، تھپڑ مارا، ویڈیو نکالا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ بول کیا تو مسلمان ہے؟ 4 تھپڑ مارتا، بول کیا تو مسلمان ہے؟ وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا بول رہے نہیں تو مسلمان ہے، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب آپ بولو سیکولرزم ہے یہ سیکولرزم ہے؟ مدھیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتھر پھینکتا ہے، دکان کو توڑ دیے، یہ سیکولرزم ہے؟ آپ بتائیے کون سا سیکولرزم ہے یہ؟ میرے دلیلوں کا جواب دو۔ جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی سیاسی قوت بننے کی راہوں پر کانٹے ڈالتے ہیں، بتاؤ پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو فیصلہ لینا ہے، آپ ایک اچھا فیصلہ لے لیجئے، حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی امتیاز جلیل نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے، اور 2014 سے بی جے پی نے، نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کی ہے، کبھی اخلاق کو، کبھی پیلو کو، کبھی رگبر کو، کبھی حافظ جنید کو، کبھی گوشت کے نام پر، اب حجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی۔ ہماری بچی حجاب پہنتی، ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حلال گوشت ہم اور سب لوگ کھاتے ہیں، کہتے حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے؟ منڈیوں پر گوشت تل کر غریب زندگی گزارتا ہے، چاہے ہندو اور مسلمان ہو، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اناب شناب بکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی، مہاراشٹر میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی، ایف آئی آر ہوا، بھیونڈی میں جلسہ ہوا، میں نے اس کو اس بارے میں کہا، پریس کانفرنس میں میں نے کہا، میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا۔ کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں؟ سوچو آپ، کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ ایک سیکولرزم ہے۔ اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں
تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. وہ کہے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے. جب اللہ حساب کتاب کرے گا، ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے. جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی. اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا. کوئی کچھ نہیں بولے گا. ارے بول دیتے کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے. اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا. میرے بھائی، سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے، جب رحمت اللہ العالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا. اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے، بولے گا تو نے میری ماں کو کہا. اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے. میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں. اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو. جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، میرے صحابی کے لیے، بلا ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے. آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے. امام مالک ہے، مدینے کی مسجد نبوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا. ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کرو، اٹھو نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. سیاسی تقریر تو ویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری امت کی ماں کے بارے میں اناب شناب بکا گیا. کیا تم کو معلوم حضرت عائشہ
वसल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया। 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की का निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी। आज उनकी शान में अनाप शनाप बका जाता है, उनकी शान में। तो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अगर कोई अपनी बीवी से शादी करा हुआ है या शादी हो चुकी है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे। बीबी आयशा पानी पी रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के प्याले को लेकर पूछते कि आयशा तुमने किस जगह से पानी का प्याला पिया? फिर रसूल अल्लाह उस जगह से पानी पीते थे। फिर अपनी उम्मत की मां से, हमारी उम्मत की मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि आयशा तुमने कहां पर उंगलियों के निशान छोड़े, मैं वहां से खाना खाऊंगा। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को रखकर खाना खाते। हमारे उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त अपना सरे मुबारक हमारी उम्मत की मां के सीने मुबारक पर रखे हुए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आयशा कि तुम जब मुझसे नाराज होती हो और जब तुम मुझसे खुश होती हो। बीबी आयशा ने पूछा कैसे जानते हैं आप? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कसम खाती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम थोड़ा नाराज। नौजवानों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। लोग आज के जमाने में बोलते अरे ज्यादा गुलामी कर रहा रे तू जोरू की। याद रखो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब हम देख रहे हैं ना। हदीस में आ रहा है, क्या तुम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबी आयशा की रेस हुई? रेस हो रही है और ये पागल अनाप शनाप बकते हैं। और अगर तुम बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ लोगे तो तुम कलमा पढ़ लोगे और बोलोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर खड़े रहते और बोलते कैसा तुमने कहा रसूलुल्लाह? जब वो चले जाते तो आका फरमाते हैं देखे मैंने तुमको कैसे बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें, मगर ये जालिम लोग बीबी आयशा हमारी उम्मत की मां के बारे में, बीबी आयशा सबसे ज़हीन थी, सबसे ज़हीन। सहाबा आकर दीन के मसले पूछते थे बीबी आयशा के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मगर इस्लाम के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, इंसानियत के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, अदब और अखलाक को मलूज रखो। पढ़ो, दीन पढ़ो, मुसलमानों दीन पढ़ो। कोई अगर बोलेगा अरे बोला ऐसा उसने, तो आप जब दीन पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले
देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई, मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा, आपके 2 एमएलए हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह। तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, तुम आना हमारे पास 2 रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया, हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ये डराओ मत हमको तुम,
بی جے پی سے ہم ہی تو مقابلہ کر رہے، تم کیا مقابلہ کر رہے بی جے پی سے؟ ہمارا گھر برباد ہو گیا بی جے پی سے مقابلہ کرتے کرتے، ہمارے بچے جیلوں میں چلے گئے بی جے پی سے مقابلہ کرتے ہوئے، ہمارے گھروں کو دکانوں کو توڑ دیا گیا کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہم کو گالی دی گئی کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں کیونکہ ہم بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے باپ کو مارا گیا، ماب لنچنگ کی گئی کیونکہ اس کا مذہب اسلام تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ تو میری خبر پر مرنے کے بعد آ کر 2 پھول چڑھا کر بولیں گے مرنے والا اچھا آدمی تھا۔ مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ گیا زمانہ کہ یہ لوگ کیا سمجھتے، ایک کہاوت ہے دکن میں کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی کہتے ہیں۔ وہ گیا زمانہ، اب بات چیت برابری کی ہوگی۔ یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں ودھان سبھا میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے جائیں، یہ مالیگاؤں کی عوام کا حق بنتا ہے۔ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا ہے، جب مراٹھوں کی بات ہوگی تو مسلمانوں کی بات ہونی چاہیے۔ میں مراٹھوں سے کم نہیں، میں برابر ہوں مراٹھوں کے، یاد رکھو۔ اگر ان کو ملے گا تو مجھے ہی ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گلاب جامن کھاؤ اور میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھوں کہ کب آئے گا کب آئے گا۔ یاد رکھو، اور گلاب جامن اس کو ملے گا اور مجھے نہیں ملے گا تو پوری مٹھائی کی دکان اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری بات، ہم آر ایس ایس کے موہن بھگوت، شری موہن بھگوت سے کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بار بار آپ مت بولو اپنے بھاشن میں بھارت کا مسلمانوں کے پوروج ہندو تھے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ ڈی این اے کرائے تھے کیا؟ بھارت کیسے بنا معلوم آپ کو؟ انڈو پاک بر صغیر کتنا ٹائم ہے؟ 3 منٹ۔ تین منٹ ہے۔ تو بھارت کیسے بنا؟ بھارت، انڈیا جو موجودہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں، 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے۔ اب پوچھئے آر ایس ایس والوں سے، ہاں افریقہ سے ہے؟ پھر اس کے بعد 45,000 سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے۔ ہاں ایران سے آتے یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد ایسٹ ایشیا سے آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے، تب جا کے یہ بھارت بنا۔ مگر انہوں کیا بولے؟ مغل 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 مغل، اورنگزیب، شاہجہاں، اکبر۔ ارے اس سے اوپر بھی تو جاؤ۔ پشیامترا سنگا کون تھا؟ کیا اس نے 50-60 ہزار بودھ مذہب کے عبادت گاہوں کو نیست و نابود نہیں کیا تھا؟ اگر میں مغلوں کا جانشین تو کیا آپ ان کے جانشین ہیں؟ بتاؤ آپ۔ اور پھر آپ بولتے کہ نہیں نہیں وہ فلاں ایسا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے، آپ تمام سے اپیل ہے کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ انشاءاللہ مجلس کا ساتھ دیں گے نا؟ ووٹ دیں گے پتنگ کے نشان پر؟ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ